السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک اسلام میں نماز کی مختلف حالتوں میں ادائیگی۔ اسلام میں نماز مختلف حالتوں میں مختلف صورت میں فرض کی گئی ہے۔ امن کی نماز، سفر کی نماز، بے ہوشی کی نماز، حالت جنگ اور خوف کی حالت میں نماز کی ادائیگی مختلف ہے۔ قرآن مجید میں ان سب حالتوں کا ذکر موجود ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، نماز مسلمانوں پر وقت مقرر پر فرض کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرض نماز کو عین وقت پر پڑھنا ضروری ہے۔ بغیر کسی شرعی مجبوری کے دیر سے پڑھنا درست نہیں۔ اس لیے جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھی جائے، خواہ حالت امن میں ہو، سفر میں ہو، حالت جنگ ہو یا حالت خوف میں ہو۔ اس کے لیے اسلام نے نماز کی مختلف حالتوں میں ادا کرنے کی ترتیب بتا دی ہے۔ امن کی صورت میں نماز تمام قواعد و ضوابط کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اس میں وقت کی پابندی، اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کرنا، اس میں بدن کو صاف کرنا یعنی وضو کرنا، اگر غسل فرض ہے تو غسل کرنا، صاف ستھرا لباس زیب تن کرنا جسے پہن کر کسی مجلس میں جایا جا سکے، قبلہ رو ہونا، مکمل قیام، رکوع و سجود کرنا، مردوں کے لیے مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا، صفیں سیدھی رکھنا، مل کر کھڑے ہونا، امام کی پیروی کرنا، عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ سفر کی حالت میں نماز، سفر شروع کرنے کے لیے کوشش ہونی چاہیے کہ وضو کرے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے سفر میں آسانیوں کے لیے دعا کریں، اور جب واپس آئیں یعنی سفر مکمل کر لیں تو سب سے پہلے گھر میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ سفر کی حالت میں نماز میں تخفیف کا حکم ہے جسے قصر کرنا کہتے ہیں۔ اس میں صرف رکھتے ہی قصر نہیں ہوتی بلکہ اور بھی بہت کچھ کم ہو جاتا ہے۔ سفر کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک سفر جاری، اس صورت میں جب کوئی سفر کر رہا ہے، خواہ گاڑی میں، کسی جانور پر یا پیدل، قافلے کی صورت میں یا اکیلا، اس صورت میں نماز تو فرض ہوگی مگر اس کے لیے کپڑوں کا صاف ہونا، بدن کا صاف ہونا، قبلہ روح ہونا ضروری نہیں۔ جتنا کچھ ہو سکے کر لیں اور جو نہ ہو سکے اس کے لیے اپنے آپ کو پابند نہ کریں، نماز قضا نہ کریں اور نہ ہی ترک کریں۔ اس کے لیے قیام، رکوع و سجود کرنا بھی ضروری نہیں، وہ اشاروں میں نماز ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ اس حال میں بھی قبول ہے۔ دوسری صورت میں سفر قیام ہے۔ اس حالت میں اس پر امن والے سب قواعد و ضوابط لاگو ہوں گے، صرف نماز کی رکعت میں قصر ہوگی۔ قصر بھی صرف 3 نمازوں، ظہر کے فرضوں میں 4 کے بجائے 2 رکعت، عصر کے 4 فرضوں کے بجائے 2 رکعت فرض اور عشاء کے 4 فرضوں کے بجائے 2 رکعت فرض ادا کرنے ہوں گے۔ عشاء کے وتر پورے یعنی 3 ہی پڑھنے ہوں گے۔ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں حکم ہے کہ جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک سمجھنے اور سننے کے قابل نہ ہو جاؤ۔ نشے کی حالتیں بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔ نشہ شراب سے ہوتا ہے۔ دوسری قسم میں بیماری کی حالت میں مریض کو نشہ دے کر بے ہوش کیا جاتا ہے تاکہ مریض تکلیف کی شدت کم ہو جائے۔ مریض کے جسم کا آپریشن کرنے کے لیے بھی مریض کو نشہ دے کر بے ہوش کیا جاتا ہے۔ کسی مرض کی وجہ سے بے ہوش ہو جانا یا کومے میں جانا، ان سب حالتوں میں اس پر نماز کے قواعد و ضوابط لاگو نہیں ہوتے۔ حالت جنگ کی صورت میں نماز کی حالت مختلف ہوگی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہوں اور دشمن کے حملے کا خطرہ ہو تو ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرے اور دوسری جماعت ہتھیار بند ہو کر دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کر چکے تو پہلی جماعت پیچھے ہٹ جائے اور ہتھیار بند ہو کر دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار رہے، اور دوسری جماعت ہتھیار رکھ کر آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے۔ اور جب تم سے خوف یا جنگ دور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے
اور کروٹ کروٹ سوتے یاد کرو۔ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور اس کے بعد صحابہ کے دور میں بھی رائج رہا اور اسلامی فوج میں اب بھی رائج ہے۔ اب بھی اگلے مورچوں پر آدھے فوجی پہلے نماز ادا کرتے ہیں اور باقی آدھے بعد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز صلح حدیبیہ کے موقع پر ادا فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرنے لگے، اس وقت خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے 200 آدمیوں کا ایک دستہ لے کر چھپ کر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی نیت کر کے نماز کھڑی کر دی تو خالد بن ولید اپنے منصوبے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کے لیے نکلے، اور جب آگے آئے تو دیکھا کہ آدھے مسلمان تو ہتھیاروں کے ساتھ دفاع کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اس وقت خالد بن ولید مسلمان ہو گئے اور اس کے 200 ساتھی بھی مسلمان ہو گئے۔ نماز خوف کی کئی صورتیں ہیں۔ بیماری کا خوف، جیسے دور حاضر میں کرونا کے خوف کی وجہ سے اپنی صفوں میں اور نمازیوں میں فاصلہ رکھنے کا کہا گیا ہے، اور کچھ عمر کے نمازیوں کو مسجد میں آنے سے استثناء دیا گیا ہے۔ ایسے ہی زلزلہ آنے کی صورت میں، آندھی اور طوفان کی صورت میں مردوں کا نماز وقت مقرر پر گھر میں ادا کرنا درست ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔